السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک حوار کا ترجمہ کریں گے۔ حوار کا مطلب ہوتا ہے عربک کنورسیشن۔ الحوار، کنورسیشن، ڈائیلاگ، ٹھیک ہے۔ حوار کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، اس کو عربی میں حوار کہتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ حوار جو ہو رہا ہے، یہ گفتگو جو ہو رہی ہے، یہ مطعم کہتے ہیں ریسٹورینٹ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ریسٹورینٹ، یعنی ہوٹل جو ہوتا ہے کھانے کا چھوٹا، اس کو ہم عام طور سے ہوٹل بھی بول دیتے ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہوتا ہے ریسٹورینٹ۔ فی المطعم، ریسٹورینٹ میں۔ الحوار، گفتگو۔ پہلا شخص ہے ندیم، یہ کہہ رہے ہیں ھذا یبدو کأنہ مطعم جمیل۔ بدا یبدو کا معنی آتا ہے ظاہر ہونا، لگنا، ایسا لگ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم جو معنی تعبیر کریں گے عربی میں، وہ ہوتا ہے بدا یبدو۔ بدا یبدو کے ذریعے ہم لگنے کے معنی تعبیر کریں گے۔ ایسا لگ رہا ہے، ایسا ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کأنہ مطعم جمیل، مطعم کہتے ہیں ریسٹورینٹ کو، جمیل خوبصورت۔ ھذا یبدو، یہ لگتا ہے، کأنہ گویا کہ یہ، مطعم جمیل ایک خوبصورت ریسٹورینٹ ہے۔ اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوگا یہ ایک اچھا ریسٹورینٹ لگ رہا ہے۔ اب قاسم کہہ رہے ہیں نعم، ہاں، ہوا کذالک، ایسا ہی ہے۔ ہوا کذالک، وہ ایسا ہی ہے، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں ریسٹورینٹ ویسا ہی ہے۔ انا آتی الی ہنا، انا آتی، میں آتا ہوں۔ اتا یاتی معنی آتا ہے آنا، اور یہ جو صیغہ ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ انا آتی الی ہنا، میں یہاں آتا ہوں۔ فی کل وقت، ٹھیک ہے، ہر ٹائم۔ سیدھا سادہ ترجمہ اس کو کیا ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہے، میں یہاں ہمیشہ آتا ہوں۔ جو ہم بولتے ہیں نا میں یہاں آتا رہتا ہوں، تو اس کو عربی میں اس طرح بولیں گے انا آتی الی ہنا فی کل وقت۔ اگلا جملہ دیکھیے، ندیم کہہ رہے ہیں دعنا نجلس ہناک۔ دعنا نجلس ہناک، جیسے کہتے ہیں نا آئیے یہ کریے، آئیے یہ کرتے ہیں، آئیے کھاتے ہیں، آئیے پیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آئیے کے لیے جو عربی آتی ہے وہ دعنا آتی ہے، جس طریقے سے انگلش آتی ہے لیٹس۔ لیٹ اس ہوتا ہے تو اس کا مخفف لیٹس ہوتا ہے۔ تو لیٹس کا جو سیم ٹو سیم جو ترجمہ، لیٹس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ عربی میں ہم دعنا کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ تو اس کا ہوگا کہ ہم کو چھوڑو، نجلس ہناک، کہ ہم وہاں بیٹھ جائیں۔ لیکن ہم اردو میں اس طرح نہیں بولتے کہ ہم کو چھوڑو ہم وہاں بیٹھ جائیں، ہمیں چھوڑیے ہم وہاں بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آئیے، دعنا آئیے، نجلس ہناک، ہم وہاں بیٹھیں۔ قاسم کہہ رہے ہیں حسناً، حسناً کا مطلب ٹھیک ہے، اس طریقے سے بولا جاتا ہے۔ یہ آج بھی مستعمل ہے، بہت لوگ عربین اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ حسن، حسن بولتے ہیں، حسناً بھی بول دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ندیم یمکنک تمریر القائمہ لی من فضلک۔ القائمہ، القائمہ کا مطلب ہے لسٹ یا مینیو۔ جو ہوٹل میں کھانے کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کو القائمہ بولتے ہیں۔ مرر یمرر تمریراً، اس کا معنی آتا ہے گزارنا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یمکنک تمریر القائمہ لی من فضلک۔ من فضلک کا معنی ہوتا ہے پلیز، برائے مہربانی۔ یمکنک، کیا
تمہارے لیے ممکن ہے تمریر القائمہ مینیو کو گزارنا لی میرے لیے. لیکن یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. صحیح سے اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے فصیح یا سلیس اردو میں؟ یمکنو کا تمریر القائمہ، کیا آپ مجھے مینیو دے سکتے ہیں؟ لی مجھے، کیا آپ مجھے مینیو دے سکتے ہیں؟ من فضلک، برائے مہربانی یا پلیز. آگے دیکھیے قاسم کہہ رہے ہیں بالتاکید. بالتاکید یعنی ضرور، کیوں نہیں. ماذا ستأخذ لتشرب، اگلا جملہ ہے یہ ماذا ستأخذ لتشرب. ماذا ستأخذ کیا لوگے، لتشربا پینے کے لیے. لفظی ترجمہ دیکھیے ماذا کیا چیز، ستأخذ آپ لیں گے، لتشربا کہ آپ پئیں. لیکن ہم اس کو کیسے بولیں گے، کیا پئیں گے. یہ ایک سلیس اردو ہے، کیا پئیں گے اس طرح بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ندیم کہہ رہے ہیں انا سآخذ کأسا من الماء. ماذا عنک، کأسا من الماء، کأس من الماء، یہ کأسا من الماء ہونا چاہیے، الف چھوٹ گیا ہے یہاں. انا سآخذ میں لوں گا، کأسا من الماء پانی کا گلاس، یعنی میں ایک گلاس پانی لوں گا. ماذا عنک اور تمہارے بارے میں کیا ہے، ماذا عنکا تمہارے بارے میں کیا ہے. لیکن اس طرح ہم بولتے نہیں کہ تمہارے بارے میں کیا ہے، ہم بولتے ہیں کہ اور آپ اپنے بارے میں بتائیے، یا اور آپ. یہاں جملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس سے مخاطب سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا، میں ایک گلاس پانی لوں گا اور تم، یعنی اور تم کیا لوگے. تو قاسم کہہ رہے ہیں انی سآخذ کأس عصیر. انی بے شک میں سآخذ لوں گا، کأس عصیر جوس کا ایک گلاس، یعنی میں ایک گلاس جوس لوں گا. ندیم ماذا ستطلب لتأکل، تو اوپر انہوں نے استعمال کیا تھا ماذا ستأخذ لتشرب پینے کے لیے کیا لیں گے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں ماذا ستطلب لتأکل. اب دیکھیے یہاں ہمیں دو جملے مل گئے ایک ہی تعبیر کو ادا کرنے کے لیے. کیا لیں گے، کیا لیں گے، اس کے لیے ستأخذ یا ستطلب. کھانے کے لیے کیا منگائیں گے، یہ کھانے کے لیے کیا لیں گے. ٹھیک ہے، دونوں کی یہی عربی ہوگی. کھانے کے لیے کیا منگائیں گے، کھانے کے لیے کیا لیں گے، ماذا ستطلب. اور دوسرا جملہ ہے ماذا ستأخذ. ٹھیک ہے، اس کو دھیان رکھیے گا آپ لوگ. ماذا ستطلب لتأکل کھانے کے لیے کیا منگائیں گے. قاسم جواب دے رہے ہیں اننی سآخذ سرطان البحر. سرطان کہتے ہیں کینسر کی عربی بھی سرطان آتی ہے، اور یہ جو ہوتا ہے کیکڑا اس کو بھی سرطان بولتے ہیں. بحر مانا آتا ہے سمندر، سرطان البحر سمندر کا کیکڑا یعنی سمندری کیکڑا. انی سآخذ سرطان البحر میں سمندری کیکڑا لوں گا. ماذا ستأخذ اور آپ کیا لیں گے. یہ ترجمہ دیکھ لیجیے، میں سمندری کیکڑا کھاؤں گا یا لوں گا، تم کیا لوگے. چلیے اب یہ ندیم کہہ رہے ہیں انا لست جائعا. یہاں پر بھی الف ہونا چاہیے تھا، یہ اعرابی غلطی ہے، یہاں اعرابی مسٹیک ہے. انا لست جائعا میں بھوکا نہیں ہوں، الی ذاک الحد یہ ایک اچھی تعبیر ہے. اس قدر یا اس حد تک اردو میں جو بولتے ہیں ہم اپنی گفتگو میں استعمال جو کرتے ہیں اس حد تک استعمال کرتے ہیں، اسی کا ترجمہ ہے الی ذاک الحد. انا لست جائعا الی ذاک الحد. اس کا ترجمہ دیکھیے اب، مجھے اتنی بھوک نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ اس کا ہوگا میں لست جائعا بھوکا نہیں ہوں، الی ذاک الحد اس حد تک، یعنی مجھے اتنی بھوک نہیں لگ رہی ہے یا مجھے زیادہ بھوک نہیں لگ رہی ہے. انی سآخذ سلطتن. انی سآخذ سلطتن.
انی سآخذ سلطتاً، فقط میں صرف سلاد لوں گا. سلطۃ المعنی آتا ہے سلاد، میں صرف سلاد لوں گا. قاسم کہہ رہے ہیں انا ذاہب الی الحمام، میں واش روم جا رہا ہوں، میں غسل خانے جا رہا ہوں. عندما تعود النادلہ، نادلہ کا مطلب ہوتا ہے ویٹر. عندما تعود النادلہ، جب ویٹر واپس آئے گا، جب ویٹر لوٹے گا. حلا طلبت من اجلی، تو کیا آپ میرے لیے نہیں منگائیں گے، کیا آپ میرے لیے طلب نہیں کریں گے. سلیس ترجمہ دیکھیے اس کا. میں واش روم جا رہا ہوں، جب ویٹر آئے گا تو کیا میرے لیے آرڈر دے دو گے. جب ویٹر آئے تو کیا آپ میرے لیے آرڈر دے دو گے. اس معنی کو ادا کرنے کے لیے یہ ایک بڑی اچھی تعبیر ہے. حلا طلبت من اجلی عندما تعود النادلہ، حلا طلبت من اجلی، تو کیا آپ میرے لیے آرڈر نہیں دے دو گے. اس طریقے سے یہ بولتے ہیں. ندیم کہہ رہے ہیں بالتأکید، ضرور، لا مشکلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ان میں سے جو تعبیرات آپ کو اچھے لگیں ان کو آپ لکھ لیجیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوا ہوگا تھوڑا بہت. اگر فائدہ ہوا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.